جو عورت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر صرف 41 مرتبہ یا ودود پڑھتی ہے وہ اپنے شوہر کی بے پناہ محبت حاصل کرتی ہے۔ جب باپ کا جنازہ نکلتا ہے نا تو سب سے زیادہ ٹوٹتا ہے اس کا بیٹا، لیکن عجیب بات یہ ہے وہ روتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن وہ صرف بیٹا نہیں رہتا، وہ گھر کا باپ بن جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن ذمہ داریاں ان سے بھی بھاری ہوتی ہیں۔ وہ جانتا ہے اب اگر وہ ٹوٹ گیا تو پورا گھر بکھر جائے گا، اس لیے مضبوط بنتا ہے اور اندر ہی اندر ہر روز تھوڑا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت دے رہے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب ٹینشن حد سے بڑھ جائے اور کوئی راستہ نہ ملے تو اللہ کا یہ پیارا نام یا واسع جل جلالہ کا ورد شروع کر دیں۔ کوئی کہتا ہے نا کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اسے جتنا ممکن ہو کسی بھی وقت پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی ساری ٹینشن دور۔ جو بھی پریشان ہے اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور عید کی رات یہ دعا ضرور پڑھو۔ جو شخص عید کی رات یہ دعا پڑھتا ہے، ویڈیو سیو کر لو۔ دعا یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا مطلب ہے یا اللہ مجھے معاف فرما۔ کامنٹ میں لکھو۔ پوری دعا قبرستان کی یاد کر لو، ہم صرف آدھی دعا یاد کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ آگے جملہ تو دیکھو کتنا خطرناک ہے، انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے، ونحن بکم خلف، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے بعد ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں۔ کیا سکھایا جا رہا ہے دیکھو یار۔ عید کے دن اگر کوئی ویکتی نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیا کپڑا پہنتے سمے یہ دعا پڑھنے پر اللہ اسی وقت مغفرت فرما دیتا ہے۔ نئے کپڑے پہننے کے بعد یہ پڑھے، الحمد للہ الذی کسانی حاجہ الصوبہ ورجکنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس دعا کو سبھی مسلمان کے پاس شیئر کرنا بھی عبادت ہے۔ عید کے دن اگر کوئی ویکتی نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیا کپڑا پہنتے سمے یہ دعا پڑھنے پر اللہ اسی وقت مغفرت فرما دیتا ہے۔ نئے کپڑے پہننے کے بعد یہ پڑھے، الحمد للہ الذی کسانی حاجہ الصوبہ ورجکنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس دعا کو سبھی مسلمان کے پاس شیئر کرنا بھی عبادت ہے۔ عید کے دن قبرستان کا چکر ضرور لگاؤ، وہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی کبھی عید ہوا کرتی تھی۔ عید کے دن کا وظیفہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور تمام فوت شدہ مسلمانوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 ذی الحجہ کے مہینے میں جو شخص ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اللہ اس کے لیے 70 دروازے رزق کے کھول دے گا اور اللہ اسے بے شمار دولت کا مالک بنائے گا۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ کا یہ نام یا رزاق کو اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ بے شمار دولت کا مالک بنائے گا۔